السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مطلب و مفہوم بیان کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، سیاح لامقام، مالک انس و جاہ، عرب کے ناقہ سوار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بولے بالا کر دیا، کہ ایک عرب نے آدمی کا بولے بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، ارے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کرے ملائکہ جس کی زبان سے باتیں، کہ کرے ملائکہ جس کی زبان سے باتیں ہے ہم زبان نبوت کلام فاروقی۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور وہ جتنے مسلمان تمہارے تابع ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی ہے۔ یہ عظمت فاروق ہی تو ہے کہ آپ کے ایمان لانے کا ذکر قرآن مجید فرما رہا ہے، اور مفسران کرام نے ارشاد فرمایا کہ دیگر آیتیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو دولت ایمان سے نواز کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بے شک محترم سامعین، یہ دبدبہ فاروقی ہے کہ آپ کے ڈر سے انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں اور جنات میں جو شیاطین ہوتے ہیں، دونوں ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف اور ڈر سے بھاگتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں نگاہ رسالت سے ملاحظہ کر رہا ہوں کہ جن کے شیاطین بھی اور انسان کے شیاطین بھی دونوں ہی میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ اور ایک جگہ میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فرار ہوتے ہیں شیطان جس کی ہیبت سے، کہ فرار ہوتے ہیں شیطان جس کی ہیبت سے، نشان دبدبہ حق ہے یہ نام فاروقی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی زبان کی صداقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس کی سوچ سے نازل ہوتا تھا قرآن، جس کی سوچ سے نازل ہوتا تھا قرآن، جس کی ذات سے ذریت ابلیس ہے نالا، جس کی ذات سے ذریت ابلیس ہے نالا، اس عمر ابن خطاب پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء میں یہ بیان موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ جبریل فرشتہ جس کا تذکرہ تمہارے نبی کرتے ہیں، جس کا ذکر تمہارے رسول کرتے ہیں، وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، جو کوئی دشمن ہو اس کے فرشتوں کا، جو کوئی دشمن ہو اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جس الفاظ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو جواب دیا، بالکل وہی الفاظ کے ساتھ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں، پہلا پارہ 12واں رکوع سورہ بقرہ میں فرمان الہی ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ آیت کے الفاظ وہی ہیں جن الفاظ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو جواب دیا۔ یہ ہے عظمت فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ خلافت فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ ایک شخص مدینہ طیبہ آیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ آبادی کے باہر آرام کر رہے ہیں۔ وہ شخص آپ کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ دیکھا تو آپ اپنے ہاتھ تکیہ لگائے سو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ اکیلے ہیں، اس وقت ان کا قتل کر دینا آسان ہے، اس لیے آبادی کے باہر سوتے ہوئے شخص کو مار ڈالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور آپ کی ذات ببرکت پروار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک غیب سے 2 شیر نمودار ہوئے اور اس آدمی کی طرف بڑھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ چیخ پڑا۔ اس کی آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ اٹھے اور آپ کے بیدار ہونے پر اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان یہ ہے اللہ، سیدنا سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کمال عدل کی تھی لاکھوں میل تک خوشبو، کمال عدل کی تھی لاکھوں میل تک خوشبو، تھا بے مثال خشک ختام فاروقی، دیا نکاح عمر کو جو بنت زہرا کو، دیا نکاح عمر میں جو بنت زہرا کو، علی سے پوچھے کوئی احترام فاروقی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ محترم سامعین، اب میں اپنی آخری گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو واقعہ پیش آیا، بخاری شریف کے حوالے سے آپ کی نظر کرتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی دیوار گر پڑی اور لوگوں نے اس کی تعمیر شروع کی تو اس کی بنیاد کھودتے وقت 1 قدم گھنٹے تک ظاہر ہو گیا۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، وہاں کوئی جاننے والا نہیں ملا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہی الا قدم عمر، کہ خدا کی قسم یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ تقریباً 64 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بدستور سلامت رہا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، اور قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اب میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہنے سننے میں جو کچھ غلطی یا لغزش ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔